اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بہم من خلق احد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین صلوات دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی محمد و آل محمد کا صدقہ تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بانیان مجلس کے حوائج شرعیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ معزز بزرگان اور محترم دوستو، مسلسل ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اسلام کے علاوہ جو بھی کوئی دین پسند کرے گا وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، یہاں اسے پتہ چلے یا نہ چلے، آخرت میں جا کے اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے۔ دین اسلام کے علماء فرماتے ہیں عموماً دو حصے بیان کیے جاتے ہیں، ایک اصول دین، ایک فروعات دین۔ اصول دین میں سب سے پہلے توحید ہے، اور یہ بات ہم آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر چکے کہ توحید فطرتاً انسان میں موجود ہوتی ہے۔ توحید جو ہے وہ فطرت میں ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو رو کے اپنے رازق کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بات ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ جب فطرت میں اللہ موجود ہے تو پھر کیوں لوگ اللہ کو نہیں مانتے؟ مختلف چیزوں کو انہوں نے اپنا اللہ، اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ کبھی پتھر کو پوجتے ہیں، کبھی ستارے کو پوجتے ہیں، کبھی بتوں کو پوجتے ہیں۔ جب فطرت میں توحید موجود ہے تو پھر یہ مختلف در بدر ذہن انسانی کیوں دھکے کھا رہی ہے؟ اس کے لیے میں زیادہ وضاحتوں میں تو نہیں جانا چاہ رہا، ایک مثال دے کے آگے گزرنا چاہتا ہوں، اور مثال تقریب ذہن کے لیے ہے۔ بچہ جب آتا ہے اس دنیا پہ روتا ہے تاکہ مجھے میرا رزق ملے۔ بعض اوقات تو چلیں مائیں ان کو
دودھ دیتی ہیں اگر وہ مصروف ہوں تو بعض اوقات اپنے بچے کو چوسنی دے دیتی ہیں۔ ماں کو بھی پتہ ہوتا ہے اور بچے کو بھی چوسنی سے دودھ نہیں ملتا، پھر بھی چوستا رہتا ہے۔ آپ کی پوری توجہ ہے، میں یہ مثال ہی دے کے آگے گزرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر چوسنی بھی نہ ملے تو چھوٹا سا بچہ ہاتھ مار کے ادھر ادھر کپڑا پکڑتا ہے، اسے چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض اوقات بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے انگوٹھے کو چوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ انگوٹھے کو جو چوستے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ایسا موقع آتا ہے، بڑے بھی ہو جاتے ہیں، خاصی ایج ہو جاتی ہے، پھر بھی انگوٹھا چوسنا چھوڑتے نہیں۔ وہ جو انگوٹھا چوستا ہے، وہ جو کپڑا چوستا ہے، وہ جو چوسنی چوستا ہے، اصل میں اس کا مقصد اسے چوسنا نہیں، جو اصل میں اس کا رزق ہے اسے تلاش کرتا ہے، وہ نہیں ملتا تو دھکے کھانے شروع کر دیتا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں پاتا تو دھکے کھانے شروع کر دیتا ہے۔ بس یہی حال ہے لوگوں کا، اصلی خدا تک بعض اوقات پہنچتے نہیں اور اپنے بنائے ہوئوں کو خدا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وضاحت اس حوالے سے زیادہ نہیں عرض کرنا چاہتا۔ اللہ ہے، ہم سارے بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن جتنی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے اتنی توجہ ہماری نہیں ہوتی۔ ہم دنیا داری کے کاموں میں، اپنی مصروفیات میں اللہ کی طرف پوری توجہ نہیں دیتے، ذہن توحید کی طرف نہیں ہوتا۔ ایک بندہ مولا کی خدمت میں آیا، آ کے کہتا مت دلیل علی الثانی، معصوم کی خدمت میں آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں تیرا وجود خود دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ ایک اور بندہ مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، کہتا ہے مت دلیل علی الثانی، اللہ کے ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کبھی کشتی کا سفر کیا ہے؟ کہا جی کیا ہے، بڑی مرتبہ کیا ہے۔ کہا کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ کشتی بھنور میں پھنس گئی ہو؟ کہا ہاں ایسے بھی ہوا ہے، ایک مرتبہ کشتی بھنور میں پھنس گئی تھی۔ کہا جب کشتی بھنور میں پھنسی تھی کوئی ایسا موقع بھی آیا تھا کہ جو تیرے بس میں وسائل تھے وہ ختم ہو گئے؟ جو تیرے بس میں وسائل تھے وہ ختم ہو گئے؟ کہا ہاں سرکار، جو ہمارے پاس وسائل تھے وہ ختم ہو گئے۔ کہا جب وسائل ختم ہو گئے تھے کیا ہلکی سی امید کرن تمہارے ذہن میں تھی کہ میں اب بھی بچ سکتا ہوں؟ کہا ہاں مولا، ایک ہلکی سی کرن تو اس وقت بھی موجود تھی جب وسائل ختم ہو گئے تھے کہ میں اب بھی بچ سکتا ہوں۔ کہا جب وسائل ختم ہو جائیں تو جو امید کی کرن دلاتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی پوری توجہ ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں چند ایک جملے اس حوالے سے عرض کر کے پھر موضوع کو آگے لے کے بڑھنا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، شیعوں میں ایک بہت بڑا نام ہے ابو ہاشم جعفری۔ ابو ہاشم جعفری، چونکہ ہم اگلی تاریخ کم پڑھتے ہیں لہذا ان بندوں کے نام بھی
ہمیں کم یاد ہیں۔ بہت بڑا بندہ ہے شیعت میں ابو ہاشم جعفری، اتنا بڑا بندہ ہے کہ مولا رضا کا صحابی ہے، مولا تقی کا صحابی ہے، مولا علی نقی کا صحابی ہے، مولا حسن عسکری کا صحابی ہے، مولا امام زمانہ کا صحابی ہے۔ اب توجہ فرما رہے ہیں، 5 معصوموں کا صحابی ہے، نام ہے ابو ہاشم جعفری۔ مولا امام محمد باقر سے لے کے معصومین نے مختلف علوم میں اپنے شاگردوں کو تیار کیا تھا۔ یہ سلسلہ مولا باقر سے شروع ہو گیا تھا۔ کوئی سائل آتا تھا نا، سوال سنتے تھے، کہتے تھے اس مسئلے کا حل میرے فلاں شاگرد سے جا کے لے لو۔ آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں میں۔ معصوم نے بعض اوقات ایسے شاگرد تیار کیے تھے، مولا کہتے تھے اس سے جواب دے دو، اس سے جا کے جواب لے لو، اگر وہ ہار گیا سمجھنا میں ہار گیا۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، اتنا اعتماد تھا معصوم کو اپنے شاگردوں پر۔ یہ ابو ہاشم جعفری وہ ہے جس کو معصومین نے تیار کیا تھا کہ تو ہمارے مذہب کا مناظر ہے، اگر مذہب پہ کوئی اعتراض آئے تو اس کے جواب دینے کے لیے ابو ہاشم جعفری کو تیار کیا تھا معصومین نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معصومین کی زندگی میں معصوم جسے مناظر اہل بیت کہتے تھے اس کا نام ہے ابو ہاشم جعفری۔ آپ کی توجہ ہے نا سارے صاحبان کی؟ بندے کی اہمیت کا آپ کو پتہ چل گیا کتنا بڑا بندہ ہے، کتنا بڑا بندہ ہے۔ کتاب کا نام سیرت معصومین ہے، فارسی کی کتاب ہے، سیرہ چہاردہ معصومین، میری گاڑی میں پڑی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے ایک دن ابو ہاشم جعفری مولا رضا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب حاضر ہوا نا، مولا دیکھ کے کہتے ہیں ابو ہاشم عبد الرحمن ابن یعقوب کے پاس نہ بیٹھا کر، عبد الرحمن ابن یعقوب کے پاس نہ بیٹھا کر۔ کہتا مولا میرا ماموں ہے، بیٹھنا میری مجبوری ہے، میرا ماموں ہے، رشتے میں ماموں ہے، بیٹھنا پڑ ہی جاتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں گے، مولا فرماتے ہیں تیری مجبوری ہے نا اس کے پاس بیٹھنا، تو پھر ہمارے پاس نہ بیٹھا کر۔ اگر اس کے پاس بیٹھنا ہے تو ہمارے پاس نہ بیٹھا کر، ہمارے پاس بیٹھنا ہے تو اس کے پاس نہ بیٹھا کر۔ دست بست عرض کرتا ہے مولا نہیں بیٹھوں گا، آپ کا شاگرد ہوں، چلو چھوڑ دیتا ہوں اسے، آپ کا شاگرد ہوں۔ پوچھنے کا تو حق بنتا ہے نا اس کے پاس بیٹھوں کیوں نہ؟ معصوم فرماتے اس لیے کہ اس کا نظریہ توحید ٹھیک نہیں۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کا نظریہ توحید ٹھیک نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم اپنے ماننے والے مناظر اہل بیت کو جس کا نظریہ توحید ٹھیک نہ ہو اس کے پاس بیٹھنے نہیں دیتے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں۔ وہ کہتا مولا مناظر ہوں آپ کے مذہب کا، آپ نے تیار کیا ہے، مجھ سے کوئی خطرہ ہے؟ مجھ پہ تو کسی کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ مولا کہتے ہیں مجھے یقین ہے تجھ پہ کسی بندے کا اثر نہیں ہو سکتا، لیکن منع اس لیے کر رہا ہوں کہ موسیٰ کا ماننے والا ایک محب موسیٰ تھا۔ چلے موسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کے، دریا پھٹا، راستے بن گئے، موسیٰ اور موسیٰ کا لشکر آگے بڑھا۔ اس محب اہل بیت کا باپ کافر تھا، مولا کا فرمان ہے، اپنی طرف سے لفظ نہیں کہہ رہا، مولا فرماتے ہیں اس کا باپ کافر تھا۔
جب دریا میں چلے نا، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے باپ کو سمجھا کے موسیٰ کے ساتھ ملا لوں تاکہ بچ جائے۔ یہ اسی راستے میں جو دریا میں بنا ہوا تھا بھاگ کے گیا باپ کو سمجھانے کے لیے۔ باپ سمجھتا نہیں تھا، یہ سمجھاتا رہا۔ سمجھاتے سمجھاتے اتنا وقت گزر گیا کہ موسیٰ بھی دریا سے باہر نکل گئے، ان کا لشکر بھی دریا سے باہر نکل گیا۔ موسیٰ بھی نکل گئے، ان کا لشکر بھی نکل گیا۔ فرعون کا سارا لشکر آ گیا، سارے فرعونی بھی دریا میں آ گئے۔ جب موسیٰ کا لشکر نکل گیا، موسیٰ نکل گئے، فرعونی آ گئے، اللہ نے پانی کو حکم دیا، جو ادھر ادھر چل رہا تھا وہ مل گیا، وہ جتنے تھے غرق ہو گئے۔ مولا فرماتے ہیں وہ جو موسیٰ کا ماننے والا تھا، میں یقین سے کہہ رہا ہوں وہ تھا جنتی، لیکن بد کردار کے پاس بیٹھا تھا، بد نظریے والے کے پاس بیٹھا تھا، جب عذاب آیا ہے تو نہیں بچ سکا۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی؟ لو ایک بات میری اور سن لیجئے گا، پھر میں ذرا رخ بدل کے ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ جمل کا تو آپ کو پتہ ہے، جنگ جمل میں نے نہیں عرض کرنا جنگ جمل کیا ہے، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں ایک طرف علی تھے اور مد مقابل بھی بڑی محترم ہستیاں تھیں۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، میں کچھ نہیں کہتا۔ ادھر علی تھے، مد مقابل بڑی محترم ہستیاں تھیں، دو تین تو بڑی محترم تھی۔ جنگ ہو رہی تھی، کتاب کا نام ہے حق الیقین، علامہ شبر کی کتاب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنگ جمل ذرا سخت ہو گئی، مولا کائنات نے تلوار لی، تلوار لے کے لڑنے لگے، تیر و تبر چل رہے تھے، سخت جنگ ہو رہی تھی، مولا خود لڑ رہے تھے۔ جب مولا خود سختی سے لڑ رہے تھے نا، ایک عرابی پینڈو، عرابی کا ترجمہ میں پینڈو کر رہا ہوں، بدو صفیں چیرتا ہوا حضرت علی کے پاس آ گیا۔ جب وہ لڑ رہے تھے، عروج کی جنگ تھی، مولا کے قریب آ کے کہتا مولا آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ایک ہے، اگر آپ کا اللہ ایک ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں۔ سچویشن کو دیکھیے گا اور اس کے سوال کو دیکھیے گا۔ یہ دیکھ کے کہتا ہے صفے چیر کے، مولا لڑ رہے ہیں، یہ صفے چیر کے کہتا ہے مولا آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اگر ایک ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ جب یہ جملہ کہا نا تو مولا کے ساتھ جو مولا کے ساتھی تھے نا، انہوں نے دیکھا دشمن کا بندہ لگتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ سوال کر کے میں علی کے ذہن کو تقسیم کر دوں، ہاتھ روک دوں۔ یہ سوچ کے مولا کے ساتھی آگے بڑھے تاکہ اسے پکڑ کے مولا سے پیچھے لے کے جائیں، جب آرام ہو جائے گا پھر سوال کر لینا۔ توحید کا سوال ہے، کون سی اتنی مجبوری ہے کہ ابھی سوال کیا جائے؟ جب یہ غصے سے آگے بڑھے نا، اسے پکڑ کے پیچھے کرنے کے لیے مولا علی کی نظر پڑی، مولا دیکھ کے کہتے ہیں رک جاؤ۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں۔ مولا دیکھ کے کہتے ہیں رک جاؤ، اسے سوال کرنے دو، رک جاؤ اسے سوال کرنے دو، اس لیے کہ میں اسی توحید کی خاطر تو ان سے لڑ رہا ہوں۔ آپ کی توجہ ہی نہیں ہے جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی پوری توجہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں اسی توحید کی خاطر تو ان سے لڑ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، میں اسی توحید کی خاطر تو ان سے لڑ رہا ہوں، یعنی علی کے جو بھی مد مقابل آ جائے اسے معرفت توحید نہیں ہوتی۔ علی کے مد مقابل جو بھی آ جائے اسے معرفت توحید نہیں ہوتی، اگر معرفت توحید ہوتی علی کو مان لیتا۔ آپ
آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ مولا نے کہا رک جاؤ، اسے سوال کرنے دو۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، مولا میں یہ اشرا جو آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، شاید یہ جملے جو میں اب کہنے لگا ہوں یہ ذرا زیادہ دقیق ہیں، لیکن میری مجبوری ہے، مولا کا فرمان ہے، اس کو عرض کرنے کے لیے تھوڑی سی دقت چاہتا ہوں۔ مجھے امید واثق ہے کہ میرا بیدار مجمع میرے ساتھ رہے گا۔ مولا کہتے ہیں اسے سوال کرنے دو۔ کہتے ہیں مولا یہ بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ واحد ہے، اگر آپ کا اللہ ایک ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں میں ایسے اللہ کو واحد مانتا ہوں جب واحد کہا جائے تو دو کا تصور نہ آئے۔ پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی، جہاں ایک کے بعد دو کا تصور آ جائے، میرا اللہ ایسا نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، کچھ لوگ ایسے تھے جو ثالث و ثلاثہ کہتے تھے، تین میں سے ایک، جو اللہ کو دو کے ساتھ رکھ کے تیسرا مانے وہ مشرک ہوتے ہیں۔ نہیں آپ کی توجہ ہی نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ غور کریں۔ آپ کی پوری توجہ ہے، اللہ کے مقابلے پہ اس کو ساتھ کسی کے نہ رکھا جائے۔ جب اللہ کہا جائے تو کسی کا تصور نہ آئے۔ ہمارا اللہ ایسا احد ہے، ہمارا اللہ ایسا واحد ہے۔ جس جملے کے لیے میں نے محنت کرنا تھی اور کر رہا ہوں وہ یہ ہے، بحیثیت طالب علم علماء میری مجلس میں بعض اوقات تشریف فرما ہوتے ہیں، ان سے انتہائی معذرت کے لیے۔ ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں کلی، ایک ہوتا ہے جزئی۔ جزئی کسے کہتے ہیں؟ ما یمتنع تصورہ عن شرکت کثیرین، جو زیادہ کو اپنے اندر آنے سے منع کرے اس کو جزئی کہتے ہیں۔ گھبرانا چاہیے گا، اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ محمد اصغر یزدانی جب کہا جائے گا تو میں ہی مراد ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ لفظ ایسا ہے، محمد اصغر یزدانی، اس سے میں ہی مراد ہوں، یہ جزئی ہے۔ اگر ایسا لفظ بولا جائے جس میں زیادہ آ جائیں تو اس کو کلی کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں انسان آپ سارے آ گئے، لفظ انسان نے سب کو آنے سے منع نہیں کیا، جس میں زیادہ آ سکے اس کو کلی کہتے ہیں۔ کلی کی پھر اقسام ہیں، وہ ساری قسمیں میں نے بیان نہیں کرنا، دو ان میں سے بڑی ہیں، ایک ہے نوع، ایک ہے جنس۔ جنس کیا ہے؟ کلیٌ مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق، ایسا لفظ کلی جو زیادہ پہ صادق آئے، ایسے زیادہ پہ جن کی حقیقت جدا جدا ہو۔ توجہ فرمائیے گا، گھبرانا چاہیے گا۔ جنس کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ بولا جائے اس میں زیادہ آ جائیں، لیکن زیادہ ایسے ہیں جن کی حقیقتیں مختلف ہیں۔ میں کہتا ہوں حیوان بکری پہ بھی صادق ہے، بھیڑ پہ بھی صادق ہے، گائے پہ بھی صادق ہے، بھینس پہ بھی صادق ہے، گھوڑے پہ بھی صادق ہے، انسان پہ بھی صادق ہے۔ جب حیوان کہا جائے تو حیوان میں انسان بھی شامل ہے، گھوڑا بھی شامل ہے، بکری بھی شامل ہے، بھیڑ بھی شامل ہے، پرندے بھی شامل ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جنس۔ اس میں یہ جتنی اقسام میں نے بیان کی، ان کو جدا کرنا ہو تو جنس سے قریب کے ساتھ فصل قریب کو ملایا جاتا ہے۔ اگر فصل قریب کو ملایا جائے تو ایک قسم جدا ہو جاتی ہے۔ مثلاً حیوانوں میں سے انسان کو جدا کرنا ہو تو تعریف کی جاتی ہے حیوان ناطق، ایسا حیوان جو معقولات رکھتا ہو۔
پوری توجہ آپ کی. ایسا حیوان جو معقولات رکھتا ہو، جو جانتا ہو، جو فہم رکھتا ہو، جو عقل رکھتا ہو، جو سمجھ رکھتا ہو، ایسے حیوان کو انسان کہا جاتا ہے. یہ جدا ہوا ہے جنس سے. پہلے جنس میں شامل تھا، پھر نکالا گیا. جب نکالا گیا تو یہ نو بن گئی. علی فرماتے ہیں سن، میں جسے اللہ کہتا ہوں اس کے تصور سے اگر جنس کا تصور آ جائے تو میرا اللہ وہ بھی نہیں. پتہ نہیں کیا میری بات اب تک پہنچ رہی ہے یا نہیں، پتہ نہیں میری بات اب تک پہنچ رہی ہے یا نہیں. آپ کا اللہ ہے کیسا؟ آیا علی، آپ کا اللہ ہے کیسا؟ علی فرماتے ہیں میرا اللہ وہ ہے جب سوچا جائے تو اس کو کسی شے سے تشبیہ نہ دی جا سکے. میری بات آپ تک پہنچ رہی؟ میرا اللہ کون ہے؟ جب اس کی تشبیہ دی جائے تو لیسا کمثلہ ہی شے. شیو توحید علی سے سیکھو، توحید علی سے سیکھو. علی کیا فرماتے ہیں؟ میرا اللہ وہ ہے کہ جب سوچا جائے تو کسی شے سے اس کی تشبیہ نہ دی جا سکے. اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ شے ہے. اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ شے ہے، اور شے سے اللہ کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی. اللہ ایسا تصور ہے جس کے بارے میں علی کہتے ہیں کہ تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا. ماشاءاللہ آپ کی پوری توجہ. بات مشکل، اس کے بعد ختم، مشکل ختم. آخری بات، جب کہا جاتا ہے انسان تو انسان کی تعریف منطق کے اعتبار سے یہ ہے حیوان ناطق. میں کہتا ہوں حیوان ناطق، اس سے مراد ہم سب ہیں. انسان ہے، ظاہری طور پہ ایک ہی بیٹھا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں حیوان ناطق. یہاں پہ اس کا کوئی جز نہیں ذہنی، لیکن میں ذہن میں ایک حیوان سوچ رہا ہوں، ایک ناطق سوچ رہا ہوں. مولا کائنات کہتے ہیں جس کے ذہن میں بھی جز کیے جا سکے میرا اللہ ایسا نہیں. آپ کی پوری توجہ آپ نے غور فرما لیا جو جملہ عرض کرنا چاہا. لو بات میری ختم ہو گئی. میں نے جتنا عرض کرنا تھی، اس اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے جو دین بھیجا ہے اس دین کا نام ہے اسلام. اس دین کا نام کیا ہے؟ اسلام. ہمیں کیا پتا اسلام پہ کیسے عمل کرنا ہے؟ ہمیں کیا معلوم کہ اسلام پہ عمل کیسے کرنا؟ اس نے قرآن میں کہا پریشان نہ ہو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے رسول کو دیکھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ. میرا رسول تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. رسول نمونہ عمل ہے. اسلام فقط مردوں کے لیے نہیں، یہ جیسے مردوں کے لیے ہے ایسے ہی عورتوں کے لیے. حضرت ام سلمہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھی. پیغمبر گرامی مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے. جناب ام سلمہ نے، گھر بالکل قریب تھا، ادھر کان متوجہ کیے. ایک کنیز خدمت کر رہی تھی. اس کی خدمت کی وجہ سے کچھ لفظ سنے جا رہے تھے، کچھ لفظ نہیں سنے جا رہے تھے. جب ایسا عالم آیا نا، ام سلمہ نے دیکھ کے کہا کنیز کو پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے نبی کی بات سننے دو. جب کہا نا پیچھے ہٹو، مجھے نبی کی بات سننے دو، کنیز دیکھ کے کہتی ہے معظمہ وہ تو مردوں سے خطاب کر رہے ہیں. کہا نہیں، مردوں سے خطاب نہیں کر رہے، انسانوں سے خطاب کر رہے.
آپ کی توجہ ہے نا؟ آپ کی توجہ ہے نا؟ انسانوں سے خطاب کر رہے ہیں، یعنی مردوں سے بھی کر رہے ہیں، عورتوں سے بھی کر رہے ہیں۔ تو اسلام کن کے لیے؟ مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی۔ تو مردوں کے لیے تو نمونہ عمل ہے رسول۔ تنی آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ مردوں کے لیے نمونہ عمل ہے رسول۔ کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے جو عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہو۔ آپ کی پوری توجہ ہے؟ ایسی ذات ہونی چاہیے جو عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہو۔ بس یہی وجہ ہے کہ نبی نے فرمایا تھا الفاطمہ تو بضعۃ منی۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ نبی نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ جگر مولوی صاحب نے ڈالا ہے۔ یہ ترجمے میں مولوی صاحب نے ڈالا ہے، اصل میں کیا ہے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی جو حیثیت مجھ محمد کی ہے اس کے ٹکڑے کا نام ہے زہرا۔ اگر میں نبی ہوں تو زہرا نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر میں رسول ہوں تو زہرا رسالت کا ٹکڑا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی پوری توجہ ہے۔ یہ باتیں آپ تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں جو استدلال کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے آپ کو متوجہ کر رہا ہوں۔ جب بھی جناب سیدہ آتی تھی نبی استقبال کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ جب بھی سیدہ آتی تھی نبی استقبال کے لیے اٹھا کر کرتے تھے۔ مشکات شریف کے لفظ ہیں، غور کیجئے گا۔ مشکات شریف والا کہتا ہے اذا جاءت فاطمہ، جب بھی فاطمہ آتی تھی قام رسول اللہ، رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے، وقبل بین عینیہا، زہرا کی پیشانی کے بوسے لیا کرتے تھے۔ یہاں تک تو روایت عام ہے، لیکن جو اگلی میں بات کرنا چاہتا ہوں وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِ، اور نبی زہرا کو اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے۔ نہیں، میں چاہتا ہوں توجہ فرمائیے گا۔ زہرا کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ مجھے تاریخ میں کوئی جملہ نہیں ملتا کسی صحابی کو، حتیٰ کہ حضرت علی کو بھی نبی نے زندگی میں اپنی جگہ پہ بٹھایا ہو۔ یہ زہرا کو بٹھا کے کائنات کو بتانا چاہتے تھے کہ میری رسالت کا ٹکڑا ہے، میں جیسے بیٹھ سکتا ہوں ایسے ہی زہرا بیٹھ سکتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی توجہ ہے۔ اذا جاءت فاطمہ، جب بھی فاطمہ آتی تھی نبی استقبال کے لیے اٹھا کرتے تھے، جناب سیدہ کو اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے۔ آپ کی پوری توجہ ہے۔ جب نبی آتے تھے، جب زہرا آتی تھی نبی استقبال کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ یہ سیرت ہے، یہ نبی کی سیرت ہے کہ زہرا جب آتی تھی نبی استقبال کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ بیٹی سمجھ کے اٹھتے تھے، بیٹی سمجھ کے اٹھتے تھے۔ اگر بیٹی سمجھ کے اٹھتے ہوتے تو ہر صحابی کے لیے سنت نہ ہوتا، سنت نہ ہوتا کہ اپنی بیٹیوں کے آنے پہ کھڑے ہوا کرتے۔ کوئی صحابی اٹھتا تھا اپنی بیٹی کے آنے پہ؟ نہیں۔ چلو چھوڑیے، بعض کی بیٹیاں تو ایسی تھیں جو کسی اور وجہ سے قابل احترام بھی تھیں۔ پتہ نہیں کیا کروں میں اس سے زیادہ وضاحتیں کر ہی نہیں سکتا، میں اس سے زیادہ وضاحتیں کر ہی نہیں سکتا۔ ان کے بارے میں دیکھیے، وہ اٹھتے تھے؟ نہیں اٹھتے تھے وہ بھی۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی بیٹی سمجھ کے نہیں اٹھتے تھے۔ پھر اٹھتے کیوں تھے؟ جو میں سمجھ پایا ہوں وہ عرض کر رہا ہوں۔ پروٹوکول کا اصول ہے، اگر کسی ملک میں صدر آئے تو استقبال کے لیے صدر کو جانا چاہیے۔
اگر وزیر اعظم کسی ملک کا آئے تو استقبال کے لیے وزیر اعظم کو جانا چاہیے، اگر وزیر داخلہ آئے تو استقبال کے لیے وزیر داخلہ کو جانا چاہیے، اگر وزیر خارجہ آئے تو استقبال کے لیے وزیر خارجہ کو جانا چاہیے۔ پروٹوکول کا اصول ہے کہ جس منصب کا بندہ آئے اس کے استقبال کے لیے اسی منصب کا جایا کرتا ہے۔ تو میری سمجھ میں آیا کہ زہرا کے آنے پہ نبی اٹھتے کیوں تھے؟ کسی اور کے لیے نہیں اٹھتے تھے، زہرا کے لیے اٹھتے تھے، اس لیے کہ ایک صنف کا سردار آیا کرتا تھا، دوسری صنف کا سردار اٹھ کے استقبال کیا کرتا تھا۔ مریم ایک نسبت سے عزیز ہے، اس لیے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، اور زہرا 3 وجہوں سے قابل احترام ہے۔ اس لیے کہ رسول کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ مجھے پتا ہے یہ جملے عام ہیں لیکن میرے موضوع سے مطابق ہیں، لہذا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ عورت کی 3 ہی حیثیتیں ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے تو بیٹی ہوتی ہے، بڑی ہو جائے عروج زندگی اس کا یہ ہے کہ بیوی بن جائے، نتیجہ زندگی یہ ہے کہ وہ ماں بن جائے۔ عورت کا نتیجہ زندگی یہ ہے کہ وہ ماں بن جائے۔ جو ساری زندگی ماں نہ بن سکے اس کی زندگی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ آپ میرے ساتھ رہیں تاکہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ جب بیٹی ہوتی ہے تو نبی کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں الولد نعمت والبنت رحمت، بیٹا نعمت خداوندی ہے اور بیٹی رحمت خداوندی ہے۔ اور جب یہی بیٹی بیوی کے درجے پہ پہنچتی ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا ہے، آدھے کی حفاظت خود کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی شوہر کی محافظ ایمان ہوتی ہے، اور جب بیوی ماں کے درجے پہ پہنچتی ہے تو نبی فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ پیغمبر کی حدیثیں ہیں اور پکی حدیثیں ہیں۔ ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، ہر بیوی اپنے شوہر کی محافظ ایمان ہے، اور ہر ماں کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت ہے۔ اگر یہ حدیثیں پکی ہیں اور یقیناً پکی ہیں تو قربان آپ کی عظمت پہ ہے سیدہ طاہرہ، جب آپ بیٹی تھیں تو عام شخص کے لیے رحمت نہیں بلکہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت تھی، رحمت للعالمین کے لیے رحمت تھی۔ اور جب بیوی کے درجے پہ پہنچی تو عام شخص کی محافظ ایمان نہیں تھی بلکہ کل ایمان کی محافظہ ایمان تھی، کل ایمان کی محافظہ ایمان تھی۔ اور جب ماں کے درجے پہ پہنچی تو عام لوگوں کی جنت اس کے قدموں میں نہیں تھی بلکہ جوانان جنت کے سرداروں کی جنت اس کے قدموں میں تھی۔ حاضری ماشاءاللہ، آپ کی پوری توجہ۔ بیٹی پہلا درجہ ہے، ماں آخری درجہ ہے۔ بیٹی پہلا درجہ ہے، ماں آخری درجہ ہے۔ ایک حدیث ہے جس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بیٹی تھی، نبی استقبال کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ جو میں حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پہ پوری کتاب ہے، کتاب لکھی گئی ہے۔ نبی نے جو جواب میں فرمایا، ایک مرتبہ جب نبی ہر بار اٹھتے تھے نا تو کسی پیارے نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ، آپ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے اٹھتے ہیں؟ جب کہا نا آپ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے اٹھتے ہیں، نبی نے فرمایا او میرے پیارے، او میرے چہیتے، او میرے فرما بردار، یہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے نا
یہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے، الفاطمہ تو ہے یا ابنتی ہے یا ام ابیہا، یہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے نا، میں اسے ماں جتنا احترام دیتا ہوں، میں اسے ماں جتنا احترام دیتا ہوں۔ تو آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ اور جس کے پہلے درجے پہ آخری درجے کی سند مل جائے، اس کا آخری درجہ کتنا بلند ہوگا۔ جب بھی سیدہ آتی تھی، نبی استقبال کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں فرض کریں دربار محشر لگا ہوا ہے، پیغمبر بیٹھے ہیں، ان کے ارد گرد انبیاء بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ان کی امتیں بیٹھی ہیں، ایسے عالم میں اگر زہرا آ جائے، نبی اٹھیں گے نا؟ جب نبی اٹھیں گے کوئی اور نبی بیٹھا رہے گا؟ سارے نبی اٹھیں گے۔ جب نبی اٹھیں گے کوئی ان کا امتی بیٹھا رہے گا؟ سارے امتی بھی اٹھیں گے۔ بس روتے ہم اس لیے ہیں جس کے استقبال کے لیے کائنات اٹھے، وہ اپنے ہی بابا کے دربار میں بڑی دیر تک کھڑی رہے۔ مجلس میری مکمل ہو گئی۔ جس کے استقبال کے لیے کائنات اٹھے، وہ اپنے ہی بابا کے دربار میں بڑی دیر تک کھڑی رہی۔ مولانا وزیر حیدر صاحب کا مصائب میں خاصا مطالعہ تھا پرانے لوگوں میں۔ وہ فرمایا کرتے تھے، صلوات پڑھیے گا بابا سے ملا۔ بسم اللہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے، جب جناب سیدہ دربار معاشر میں آئیں گی، 14 مرتبہ مختلف لوگ آواز دیں گے، معاشر والوں پردہ کر لو، معاشر والوں پردہ کر لو، معاشر والوں پردہ کر لو۔ وہ فرمایا کرتے تھے 70,000 فرشتوں کو اللہ نے پہلے دن سے پیدا کیا ہے، جن کا کوئی کام نہیں، کھڑے ہیں اس انتظار میں کب زہرا آئے، کب ہم اعلان کریں معاشر والوں پردہ کر۔ 70,000 فرشتہ پردے پردے کی صدائیں بلند کر کے جب تھک جائے گا نا، اللہ اسرافیل کو دیکھ کے کہے گا، اسرافیل ناد رکھ اور تو بھی اعلان کر محشر والوں پردہ کر۔ اسرافیل بھی پردے پردے کی صدائیں بلند کریں گے۔ صاحب بہار کے لفظ ہیں، آخر پہ نہ بولنے والی ذات خود بول کے کہے گی، یا اہل محشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت محمد۔ معاشر والو، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نظریں نیچی کر لو تاکہ محمد کی بیٹی زہرا گزر جائے۔ قبلہ فرمایا کرتے تھے، اللہ دیکھ کے کہے گا، میں صرف مردوں کو نہیں کہہ رہا، یا اہل محشر، اے محشر والو پردہ کر لو، یعنی مرد بھی پردہ کر لیں، عورتیں بھی پردہ کر لیں۔ مرد بھی پردہ کر لیں گے، عورتیں بھی پردہ کر لیں گی۔ حضرت آدم دیکھ کے کہیں گے، مالک میں ابو البشر ہوں، زہرا میری بیٹی ہے، کیا میں بھی پردہ کر لوں؟ آواز قدرت آئے گی، آدم فخر نہ کر، تاج اتار اور تو بھی پردہ کر۔ سید و غیر سید ہو،
حضرت آدم پردہ کر لیں گے، حضرت ابراہیم دیکھ کے کہیں گے مالک میں جد الانبیاء ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے، کیا میں بھی پردہ کر لوں؟ آواز قدرت آئے گی ابراہیم فخر نہ کر، تاج خلت اتار اور پردہ کر لے۔ جب ابراہیم کو کہا جائے گا نا تاج خلت اتار پردہ کر لے، مصطفیٰ دیکھ کے کہیں گے مالک میرے لیے کیا حکم ہے، کیا میں بھی پردہ کر لوں؟ آواز قدرت آئے گی مصطفیٰ تجھ سے پردہ تو نہیں، لیکن بہتر ہے کہ تو بھی پردہ کر لے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ مصطفیٰ تجھ سے پردہ تو نہیں، لیکن بہتر ہے کہ تو بھی پردہ کر لے، اس لیے کہ جس حال میں تو زہرا کو چھوڑ کے آیا تھا، زہرا اس حال میں نہیں آ رہی۔ محسن کا لاشا ہے، حسن کے جگر کے ٹکڑے ہیں، عباس کے بازو ہیں، حسین کی قمیض ہے، زینب و کلثوم کی چادر ہے، دیکھنا چاہے تو دیکھ، لیکن مصطفیٰ بہتر ہے کہ پردہ کر لے۔ عزادارو ایسے عالم میں جناب سیدہ دربار محشر میں آئیں گی، پائے تخت الہی کو پکڑ کے دیکھ کے کہیں گی مالک بڑی مدت کے بعد عادل کا دربار ملا ہے، مالک بڑی مدت کے بعد عادل کا دربار ملا ہے، مالک بتا تو صحیح میری زینب و کلثوم کا قصور کیا تھا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ جب یہ خون حسین کا مقدمہ پیش ہو جائے گا نا، ایک مرتبہ معاشر میں زلزلہ آئے گا۔ جب زلزلہ آئے گا نا، مصطفیٰ پیغام بھیجیں گے بیٹی تو نے خون حسین کا مقدمہ پیش کر دیا ہے، اس عالم میں میری امت کا حساب و کتاب پیش ہو گیا تو میری امت بخشی نہیں جائے گی۔ عزادارو تاریخ کے جملے نہ ہوتے کبھی نہ پڑھتا، حق الیقین والے نے لکھا ہے یہ جملہ کہنا تھا، سیدہ دیکھ کے کہیں گی بابا تیری امت کے بخشوانے کے لیے تو میرے بیٹے عباس کے 2 بازو کافی تھے، بابا مجھے آج پوچھ تو لینے دے میری زینب و کلثوم کا قصور کیا تھا۔ عزادارو جب کہا جائے گا نا مالک بتا تو صحیح میری زینب و کلثوم کا قصور کیا تھا، آواز قدرت آئے گی زہرا مقدمہ پیش کر دیا ہے، گواہ پیش کر، مقدمہ پیش کر دیا ہے، گواہ پیش کر۔ سیدہ دیکھ کے کہیں گی مالک مجھ سے پہلے بھی گواہ مانگے گئے تھے، مالک مجھ سے پہلے بھی گواہ مانگے گئے تھے، لیکن میرے گواہوں کی قدر نہیں کی گئی تھی۔ آواز قدرت آئے گی آج عادل کا دربار ہے، آج عادل کا دربار ہے، تو گواہ پیش کر، تو گواہ پیش کر۔ جب کہا جائے گا نا تو گواہ پیش کر، جناب سیدہ معاشر میں کھڑی ہو کے کہیں گی اینَ ابن یہ سجاد، وہ میرے سارے مقدمے کا گواہ سجاد کہاں ہے؟ مولا سجاد آ جائیں گے، دیکھ کے کہیں گے دادی میں گواہ ہوں، گواہی کے لیے آ گیا ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے ہر بازار میں، ہر موڑ پہ، ہر چوک میں میرے ساتھ میری پھپھی زینب بھی تھی۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ پھپھی زینب بھی تھی، مخدومہ کو بھی بلا لیا جائے گا، آواز قدرت آئے گی سجاد بتا کیا ہوا۔ جب کہا جائے گا نا بتا کیا ہوا، سجاد دیکھ کے کہیں گے مالک ایک مرتبہ دیکھا تھا، پھر ساری زندگی خون کے آنسو روتا رہا، مالک پھر ساری زندگی خون کے آنسو روتا رہا، مجھ میں بتانے کی ہمت نہیں، ان میں سننے کی ہمت نہیں، تو قادر مطلق ہے، وہی دربار پیدا کر، وہی بیویاں پیدا کر۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ عزادارو علماء کہتے ہیں دربار یزید کو پیدا کیا جائے گا، روایت میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، دربار یزید کو پیدا کیا جائے گا۔ اب دربار یزید کی حالت کیا تھی؟ یہ مالی السبتین والے نے لکھا ہے کہ دربار یزید میں جب زہرا زادیاں چلتے چلتے بیٹھ گئی نا خاک پہ، یزید کی ایک بیوی تھی ہندہ جو کسی دور میں زہرا زادی سے قرآن پڑھتی رہی تھی،
जब उसे पता चला ना, दरबार में कैदी आए हैं, उसने यजीद को पैगाम दिया, यजीद मैंने कैदी देखने हैं, मुझे माफ़ फरमाइएगा। जब कहा ना यजीद मैंने कैदी देखने हैं, यजीद देख के कहता है हिंदा ना आ, दरबार का माहौल मुनासिब नहीं। मैं इससे ज़्यादा क्या लफ्ज़ पढ़ूंगा आपकी खिदमत में। अज़ादारो, यजीद कहता है ना, दरबार का माहौल मुनासिब नहीं। यजीद की बीवी के लिए माहौल मुनासिब नहीं था, ज़हरा ज़ादियाँ उसी माहौल में बैठी। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। उसने कहा मैंने ज़रूर कैदी देखने हैं। जब कहा ना मैंने ज़रूर कैदी देखने हैं, एक कुर्सी लाई गई और रखी वहाँ पे गई जहाँ ज़हरा ज़ादी खाक पे बैठी थी, जहाँ ज़हरा ज़ादी खाक पे बैठी थी। यजीद की बीवी कनीज़ों के झुरमट में आके बैठ गई कुर्सी पे। रोते हम इसलिए हैं, यजीद की बीवी कुर्सी पे, ज़हरा ज़ादी खाक पे। अज़ादारो, ज़हरा ज़ादी खाक पे थी, यजीद की बीवी कुर्सी पे थी। कुर्सी पे बैठ के उसने मेरी मखदूमा की तरफ मुँह करके कहा कैदन एक सवाल करना चाहती हूँ। कहा कर। कहा मिन अय्ये बलादिन अंतुन्ना, कैदन बता सकती हो तुम किस शहर की रहने वाली हो? मेरी मखदूमा सर नीचा करके कहती है मिन मदीनतिर रसूल। सैयदो गैर सैयदो, जब कहा ना मिन मदीनतिर रसूल, ये जुमले सुनने थे। यजीद की बीवी हिंदा एक मरतबा लफ्ज़ है तारीख के, नज़लत अनिल कुर्सी, वो कुर्सी से नीचे आ बैठी। मदीने का नाम आना था, वो कुर्सी से नीचे आ बैठी। जब वो कुर्सी से नीचे बैठी है ना, मेरी मखदूमा देख के कहती हैं औरत तूने कुर्सी क्यों छोड़ दी? वो देख के कहते हैं इशराफन व ताज़ीमन ले अहलिल मदीना, जिस शहर से तू आई है ना, उस शहर के रहने वालों की अजमत की वजह से मैं कुर्सी पे। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। अज़ादारो, ये कुर्सी से नीचे आ बैठी है। जब ये कुर्सी से नीचे आके बैठी है ना, एक मरतबा मेरी मखदूमा की तरफ मुँह करके कहती है कैदन अगर मदीने से आई है तो मेरे एक सवाल का जवाब तो दो, अतारिफीना अली इब्न अबी तालिब? अगर मदीने से आई है इतना बता, क्या अली को जानती हो? मेरी मखदूमा देख के कहती है जैसे मैं जानती हूँ कोई नहीं जानता। परेशान हो गई, देख के कहती है कैदन अगर अली को जानती हो दूसरे सवाल का जवाब दो, अतारिफीना हुसैन इब्न अली? क्या अली के बेटे हुसैन को भी जानती हो? मेरी मखदूमा देख के कहती है जैसे मैं जानती हूँ कोई नहीं जानता। ये परेशान होकर तीसरा सवाल करती है, कहती है कैदन अगर हुसैन को भी जानती हो तो बताओ, अतारिफीना अली इब्न हुसैन, क्या हुसैन के बेटे सज्जाद को भी जानती हो? अज़ादारो, मेरी मखदूमा कहती है जैसे मैं जानती हूँ कोई नहीं जानता। जब इसे पता चला ना ये ख़ानदान तहारत के हर फर्द को जानती है, ये जुमला सुनना था, देख के कहती है कैदन अगर सबको जानती हो ना तो अपना सर मेरे करीब करो। अगर सबको जानती हो तो अपना सर मेरे करीब करो। ये अपना मुंह मखदूमा के कान के करीब ले जाके कहती है कैदन अगर सबको जानती हो तो इतना बताओ, अतारिफीना ज़ैनब बिन्त अली? अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह को सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। कैदन अगर सबको जानती है तो इतना बताओ, क्या ज़ैनब बिन्त अली को भी जानती हो? यह जुमला कहना था। मेरी मखदूमा देख के कहती है हिंदा कुरान पढ़ती रही पहचाना नहीं? कुरान पढ़ती रही पहचाना नहीं? अब जो पहचान गई ना यही ज़ैनब है। सर पीट के कहती है मखदूमा अगर आप ज़ैनब हैं तो जिस पे मान किया करती थी वो अब्बास कहाँ है? अगर आप ज़ैनब हैं तो जिस पे मान किया करती थी वो अब्बास कहाँ है? उलमा कहते हैं ये जुमला कहना था कि एक मरतबा मेरी मखदूमा देख के कहती वो जो घोड़े की गर्दन में सर लटक रहा है वो है तेरे मौला मुर्शद अब्बास का, वो है तेरे मौला मुर्शद अब्बास का। ये हाथ जोड़ के कहती है मखदूमा सारे सर नेज़ों पे मौला मुर्शद अब्बास का घोड़े की गर्दन में क्यों है? अदादारों, मेरी मखदूमा देख के कहती है हिंदा तुझे नहीं पता, इसे भी बड़ी मर्तबा नेज़े पे सवार किया जाता रहा
لیکن جب اس کی نظر میرے برہنہ سر پہ پڑتی ہے فوراً گر جاتا ہے، کہتا ہے زینب میں شرمندہ ہوں، کاش تیرے بھیا نے کربلا میں مجھے اجازت دی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔